رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے میں اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، دنیا اور آخرت کی سب نعمتیں حضور ہی کا صدقہ ہیں، اور جس کو جو مل رہا ہے حضور کے صدقے میں مل رہا ہے۔ ماننے والے دنیا میں بھی پائیں گے، آخرت میں بھی پائیں گے، نہ ماننے والے دنیا میں تو پا رہے ہیں، آخرت میں کچھ نہیں اٹھائیں گے، فرق اتنا ہی رہے گا۔ مل سب کو سرکار کا صدقہ ہی رہا ہے، اور حضور کے صدقے میں اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا اس میں سے ایک چیز عزت ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ میں نے تو اپنی ذاتی بات کی ہے کہ زمانے میں معزز ہونے کے لیے اللہ کے نزدیک بندے کی عزت تب ہوتی ہے جب بندہ متقی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے میرے نزدیک اکرام والا وہ ہے جو کہ زیادہ تقوی والا ہے، اور ہم اس سے خالی ہیں۔ میں اپنی ذاتی بات کرتی ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ پھر دنیا کی نظر میں لوگ، دنیا داروں کی نظر میں جس چیز سے معزز ہوتے ہیں وہ حسب نسب کا اعلیٰ ہونا ہوتا ہے، یعنی کوئی حقیر دنیا میں فقیر بھی ہو لیکن وہ سادات سے ہو تو اس کی ایک اپنی عزت ہے۔ غریب ہونا الگ بات ہے، لیکن سادات ہونا ایک بہت بڑی شان ہے جو معزز ہونے کی نشانی ہے۔ ہم اس دولت سے بھی محروم ہیں۔ پھر کسی کے باپ دادے ہوتے ہیں جو بہت بڑے کوئی عالم فاضل ہوتے ہیں، جیسے آپ ہمارے اعلیٰ حضرت کو لے لیں، جیسے ہمارے امیر اہل سنت کو لے لیں، وہ خود اتنے معزز ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کا نسب معزز ہے، ان کی جو اولادیں ہیں وہ ساری معزز ہیں۔ ہم اس نعمت سے بھی محروم ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اگر عزت کا تاج لگا رکھا ہے تو یہ صدقہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حسب سے، نسب سے، کسب سے لوگ معزز ہوتے ہیں، ہمارے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اگر لوگوں کے دلوں میں کوئی عزت ڈال رکھی ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاکری ہے۔ اگر آپ کے گھر درود پاک کا ختم ہوتا ہے تو آپ کی کوئی جگہ ہے لوگوں کی نظر میں، لوگ آپ کے گھر آنا بیٹھنا درود پاک پڑھنا پسند کرتے ہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ لوگوں کے گھر جانا پسند نہیں کرتے، لیکن آپ کے گھر میں حضور کا ختم ہوتا ہے، رسول اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں۔ الحمدللہ آپ چٹائی پہ بٹھائیں، آپ تخت پہ بٹھائیں، وہ خوشی سے بیٹھتے ہیں، خوشی سے پڑھتے ہیں، یہ بھی عزت ہے۔ ثم الحمدللہ آپ کی کمائی میں سے رسول اللہ اپنا حصہ وصول فرماتے ہیں، یہ بھی ایک عزت ہے۔ اور یہ ساری عزتیں صدقہ حضور کے ذکر کا ہیں کہ جس بات سے لوگ معزز ہیں، میری ایک تلک بھی رسائی نہیں، سب آپ کے نام کا صدقہ ہے، یہ عزت میری کمائی نہیں۔ اور اس میں سب سے بڑا ریلیکسیشن یہ ہے کہ بندہ جو کماتا ہے وہ ضائع بھی ہو سکتا ہے، اس کو لوٹا بھی جا سکتا ہے، اس کو چھینا بھی جا سکتا ہے، لیکن جو عطا کی جائے وہ نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ کوئی لوٹ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ عطا کی گئی عزت کی شان ہے کہ دنیا جو مرضی کرتی رہے، جس کو عزت عطا کر دی جاتی ہے اس کو رسوا کوئی نہیں کر سکتا۔ کہ جس بات سے لوگ معزز ہیں، میری ایک تلک بھی رسائی نہیں، سب آپ کے نام کا صدقہ ہے، یہ عزت میری کمائی نہیں۔ اور جو بات تھی پچھلوں پرکھوں کی، ایک بات بھی مجھ میں آئی نہیں۔ الحمدللہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں، ہمارے نان کے بھی سادات تھے، ہمارے داد کے بھی سادات تھے، مگر ہم نہیں ہیں۔ ان کی خوش بختی تھی کہ وہ اس لڑی سے تھے، ہمارا مقدر ہے کہ ہمارے باپ سید نہیں تھے تو ہم اس لڑی سے نکل گئے۔ یہ سادات یہ نعمت ہمارے پاس نہیں، لیکن ہمارے پرکھوں کو یہ نعمت نصیب تھی کہ جو بات تھی پچھلوں پرکھوں کی، ایک بات بھی مجھ میں آئی نہیں، وہ ساری طرف سے اچھے تھے اور مجھ میں کوئی اچھائی نہیں۔ میں غلطیاں کرتی رہتی ہوں اور معافیاں مانگتی رہتی ہوں، صدقے سرکار کی اکھیوں کے کب رحمت مجھ پہ چھائی نہیں، اور بن مانگے مجھے سرکار ملے۔ اور یہ سچ ہے، دیکھیں بندہ اتنا ہی مانگتا جتنی اس کی اوقات ہوتی، جھولی سے بڑھ کے کوئی بندہ مانگ نہیں سکتا، تو سرکار کہاں اور ہم کہاں؟ تو ہم حضور کو مانگ نہیں سکتے تھے۔ اور میں ذاتی طور پر اپنی بات کرتی ہوں کہ میں اللہ سے صرف یہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی مخلوق کے لیے، نبی پاک کی امت کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، میں ایسے مرنا نہیں چاہتی ہوں۔ اور میں نے مجھے پتہ تھا کہ یہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ مجھے اپنے حبیب عطا فرمائیں، لیکن یہ اللہ نے اس دعا کی قبولیت کو درود پاک کے صدقے کی صورت میں قبول فرمایا۔ تو بن مانگے مجھے سرکار ملے اور ان کے کارن یہ کار ملے۔
جب سرکار ملے تو پھر سرکار کی نسبت سے سارے اچھے کاموں کی توفیق ہمیں اللہ نے عطا فرمائی۔ کہ بن مانگے مجھے سرکار ملے، ان کے کارن یہ کار ملے، میرے ایمان کا حصہ ہے، میرے حصے میں رسوائی نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ یہ عزت میری کمائی نہیں ہے، سب آپ کے نام کا صدقہ ہے، یہ عزت میری کمائی نہیں، میرے ایمان کا حصہ ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے، میرے حصے میں رسوائی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم اپنے حبیب کا صدقہ، حبیب کے غلاموں کو نہ اللہ دنیا میں رسوا فرمائیں گے، نہ حبیب کے غلاموں کو اللہ آخرت میں رسوا فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جس بات سے لوگ معزز ہیں، میری ایک تلک بھی رسائی نہیں، سب آپ کے نام کا صدقہ ہے، یہ عزت میری کمائی نہیں اور میرے ایمان کا حصہ ہے، میرے حصے میں رسوائی نہیں۔